آج اتوار کا دن تھا، اس لیے میں لیٹ اٹھی تھی، لیکن جانتی تھی کہ وقار انکل کو میرے ہاتھ کی چائے پسند ہے۔ ویسے بھی ان کے ساتھ چاپلوسی کرنا میری مجبوری تھی۔ اب مجھے اپنا کام بھی تو انہی سے نکلوانا ہوتا تھا۔ مگر آج جب میں ان کے کمرے میں چائے لے کے گئی اور بڑے با ادب انداز سے کہا، انکل میں آپ کے لیے الائچی والی چائے، سامنے صوفے پہ بیٹھے فخر کو دیکھ کے چائے میرے منہ سے بڑی مشکل سے ادا ہوئی تھی۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ غصے سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا سوٹ کیس ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس مجھے دیکھتے ہی اس نے سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کے اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پہ زور سے مارا، اور مجھے لگا وہ مکہ سیدھا میرے دل پہ لگا ہے۔ میں جھٹکا کھا کے رہ گئی تھی۔ وقار انکل کہنے لگے، آؤ بیٹا اندر آؤ، اور مجھے لگا جیسے میرے قدم وہیں پہ جم گئے ہوں۔ یہ کیوں واپس آیا تھا؟ ابھی کل تو فون پہ مجھے بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، تمہیں طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، اور پھر میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہاں تو دو نا، دے کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ مرد کے بچے ہو تو آؤ اور طلاق دو مجھے۔ ارے میں کہتی ہوں دکھاؤ اپنی مردانگی، 7 سمندر پار بیٹھ کے مجھے کیا دھمکیاں دے رہے ہو؟ آؤ نا، آتے کیوں نہیں ہو ڈرپوک؟ پچھلے 3 سال سے چوہے کی طرح امریکہ کے بل میں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ میرے تو جو منہ میں آیا تھا میں کہتی چلی گئی تھی، اور مجھے لگتا ہے اس کے بعد پاکستان آنے والی پہلی فلائٹ پکڑ کے وہ واپسی کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری دھمکیاں کچھ زیادہ ہی ہو جائیں گی اور وہ مرد کا بچہ بن کے آ بھی جائے گا۔ اچھا سوچو شبرا، مگر اسے دیکھ کے کچھ بھی تو اچھی سوچ نہیں آتی تھی مجھے تو لگا تھا کہ جتنا میں نے اسے تیش دلوایا ہے وہ فون پہ ہی مجھے طلاق دے دے گا، مگر وہ تو پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ وقار انکل کہنے لگے، فخر تم نے اچھا فیصلہ کیا کہ واپس آ گئے۔ دیکھو اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب پرانی باتوں کو دماغ سے نکال کے زندگی کو آگے بڑھاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بابا، زندگی کو آگے بڑھانے ہی تو آیا ہوں۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ 3 سال پہلے کیا گیا آپ کا فیصلہ جذباتی نہیں تھا بلکہ بالکل ٹھیک تھا۔ تب تو میں غصے میں تھا اس لیے نکاح کر کے چلا گیا تھا، لیکن اب آیا ہوں نا تو رشتہ بھی نبھا کے دکھاؤں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے قدم آگے بڑھا کے کپ وقار انکل کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تھی، لیکن مجھے فخر کی پکار پہ رکنا پڑا۔ شبرا، مجھے لگا میرے قدموں کے ساتھ ساتھ دل بھی تھم گیا ہو۔ بمشکل میں نے پلٹ کے اس کی طرف اپنا رخ کیا، لیکن اس سے نظریں ملانے کی ہمت مجھ میں ابھی بھی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بالکل میرے پاس آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چائے بنا کے ذرا میرے کمرے میں تو آؤ۔ اور مجھے لگا کہ اس نے مجھے موت کی سزا سنا دی ہو۔ اس کے کمرے میں جانا موت کے کنویں میں جانے کے برابر تھا۔ میں نے بمشکل تھوک نگلا، اس سے پہلے کہ میں کوئی بہانہ جڑتی۔ وقار انکل کہنے لگے، بیٹا جاؤ، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، چائے دو اسے بنا کے۔ اور وہ مجھے گھورتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو اپنا سر پکڑ کے کچھ دیر تو میں لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھی رہی۔ تبھی جمیلہ میرے پاس آئی، جو کہ یہاں کی ملازمہ تھی، لیکن تھی یہی کوئی 17-18 سال کی لڑکی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، آج تو آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، فخر بھائی جو واپس آ گئے۔ مجھے غصہ آیا تھا۔ دفع ہو یہاں سے، لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، یہاں میرے نصیب پھوٹ کے رہ گئے ہیں۔ مجھے اپنے آپ پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اسے مردانگی کا تانا دینے کی؟ یہ تانا تو کوئی بھی مرد ہونا نہیں سنتا، اور وہ تو پھر خیر۔ فخر کے کمرے سے پھر سے بلند لہجے میں میرا نام پکارا گیا، شبرا چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ جلدی چائے بنا کے میرے کمرے میں آؤ۔ یہ سن کے میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس انداز اور لہجے سے بات کر رہا ہے، مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ میں جلدی سے کھڑی ہو کے کچن میں گئی، چائے بنائی، بالکل اپنے جلے ہوئے دل کی طرح کالی۔ اس میں 2 چمچ چینی کے ڈالے، چمچ سے ہلایا، اور چھوٹی سی ٹرے میں اس کا چائے کا کپ رکھ کے مرے مرے قدموں سے اس کے کمرے کے پاس گئی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دروازے پہ دستک دوں۔ خیر 2-4 میں نے گہرے گہرے سانس لیے،
خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شبرا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی تو تم نے اسے ناکوں چنے چبوانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تم کر سکتی ہو، تم کر سکتی ہو شبرا۔ اپنے اندر کی بہادر عورت کو میں نے جھنجھوڑ کے جگانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں نے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے اس کی آواز آئی، جانے من، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ اندر۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لفظ بول رہا تھا جو میں سننا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اس شخص کے منہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا، اندر گئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھا، اپنے شوز اتار کے موزے اس کے اندر ٹھونس کے اسے بیڈ کے نیچے کھسکا چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، یہاں رکھ دو کپ۔ خود اٹھ کے وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا۔ میں کپ رکھ کے جانے لگی تو اس نے پھر سے پکارا، سویٹ ہارٹ، کہاں جا رہی ہو؟ شوہر 3 مہینے بعد پردیس سے واپس آیا ہے اور تم مجھے ٹائم دینے کے بجائے کمرے سے رفو چکر ہو رہی ہو۔ آؤ نا، میرے سامنے بیٹھو۔ میری تو آنکھیں ترس گئیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ تب کے دانت بھینچ کے بول رہا تھا، مجھے باہر کام ہے۔ پتہ نہیں کیوں میری زبان ہچکچائی تھی۔ تم بیٹھ رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں اپنے سامنے بٹھاؤں؟ اس کے لہجے میں جتنا قہر بھرا ہوا تھا، میں جانتی تھی کہ اگر میں چلی گئی تو مجھے پچھتانا پڑے گا۔ میں نے خود کو بااعتماد ثابت کر کے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو بیٹھ جاتی ہوں، ڈرتی تھوڑی ہوں کسی سے۔ وہ چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ میں جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میری جان، اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں میرے پاس آ کے بیٹھو نا۔ اگر اپنے باپ کی سگی بیٹی ہو تو۔ میں نے کہا، میں اپنے باپ کی سگی ہی بیٹی ہوں، لیکن میرا ابھی بیڈ پہ بیٹھنے کا موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا، یہ کہو نا، ڈر لگ رہا ہے تمہیں مجھ سے، کیونکہ تمہیں تو لگا تھا کہ میں امریکہ سے واپس کبھی آؤں گا ہی نہیں، وہیں پہ مر کھپ جاؤں گا۔ ویسے سچ کہوں تو میرا آنے کا ارادہ تھا نہیں، تمہاری منحوس شکل میں دوبارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 3-4 گھونٹ میں ہی وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ کپ اس نے واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھی چھوٹی سی ٹرے میں رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، کیا ہے نا کہ کل تم نے میری مردانگی پہ بات کی تھی۔ میرا اندازہ 100% سچ نکلا، یہی بات اسے چبھی تھی۔ بس میں نے سوچا کہ بہت ہو گیا، اب مجھے تمہارے روبرو کھڑے ہو کے تم سے بات کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کے دروازے کے پاس گیا اور کنڈی لگا دی۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور یہ دیکھ کے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ میں تیز قدموں سے دروازے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری، اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں مرد ہی نہیں ہوں، یا تمہیں میری مردانگی پہ شک ہے؟ میرا دل یوں تھا کہ اچھل کے حلق میں آیا۔ نہیں 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 تو وہ میں ایک ہاتھ سے اس نے میرا بازو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بٹن کھول رہا تھا۔ فخر، پلیز شرٹ مت اتارو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ کہنے لگا، ارے نہیں، نہ جانے من، شرٹ پہن کے کہاں سے تمہیں میری مردانگی کا ٹھیک سے اندازہ ہوگا؟ یہ تو اتارنی پڑے گی نا۔ مجھے بیڈ پہ ہلکا سا دھکا دے کے اس نے گرایا اور اپنی پوری شرٹ اتار دی۔ میں بیڈ سے اٹھنے لگی لیکن اپنے دونوں ہاتھ وہ دائیں بائیں بیڈ کے گدے پہ اس طرح سے رکھ چکا تھا کہ میرے باہر نکلنے کے یا اٹھنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ مجبوراً مجھے بیڈ پہ ہی لیٹنا پڑا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل اوپر تھا۔ کہنے لگا، پہلے تو تمہیں اپنی مردانگی کا یقین دلاؤں گا، اس کے بعد طلاق دے کے واپس امریکہ چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ مجھ پہ حاوی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری زندگی نے اچانک ایسا رخ اختیار کیا تھا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور کراچی میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ امی کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید اب مجھے دوبارہ ماں کا پیار مل جائے گا،
لیکن میری یہ خوش فہمی زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکی۔ میری سوتیلی ماں کو میں کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اکثر مجھے بوجھ سمجھتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ دیتی تھی۔ بابا کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے، اس لیے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے اندر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میری سوتیلی ماں نے وہ گھر بھی اپنے نام کروا لیا ہے جس میں ہم رہتے تھے۔ مجھے تو اس وقت اس بات کی زیادہ سمجھ میں نہیں تھی، لیکن بابا کے چہرے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بات سے بہت پریشان ہے۔ وہ اپنی بیوی سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ صاف کہہ دیتی تھی کہ اب یہ گھر اس کے نام ہے اور وہ جسے چاہے گھر میں رکھے گی اور جسے چاہے نکال دے گی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہتی تھی۔ مجھے صرف بابا کی پریشانی دیکھ کے خوف آتا تھا۔ پھر ایک دن اسکول سے میں واپس گھر آئی تو گھر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری سوتیلی ماں کا بھائی بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں دیکھ کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے آواز دے کے روک لیا۔ شبرا، ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر کہا کہ اب تمہیں اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کام سیکھو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن میرا تو کل اسکول ہے۔ میں نے کہا نا اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میں مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ باہر سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ میں دروازے کے قریب گئی تو بابا اور میری سوتیلی ماں کے بھائی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے جو بات سنی اس نے میرے جسم سے جیسے سارا خون نچوڑ لیا۔ وہ میری شادی کی بات کر رہے تھے، اور جس شخص سے میری شادی کی بات ہو رہی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں فوراً بابا کے پاس آ گئی۔ بابا، آپ میری شادی اس آدمی سے نہیں کریں گے نا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ بابا نے میری طرف دیکھا مگر کچھ بول نہیں سکے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، مجھے پڑھنا ہے، میں اسکول نہیں چھوڑنا چاہتی۔ بابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس رات میں نے بابا کو پہلی بار اتنا بے بس دیکھا تھا۔ اگلی صبح انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ لاہور۔ میں حیران ہوئی کیونکہ لاہور میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ بابا کا ایک بہت پرانا دوست لاہور میں رہتا تھا جس کا نام وقار تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم لاہور پہنچے۔ جب گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بابا نے بیل بجائی تو کچھ دیر کے بعد ایک باوقار سے شخص نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر بابا کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ ارے تم، اتنے سال بعد اچانک کیسے آنا ہوا؟ بابا نے انہیں گلے لگایا مگر ان کے چہرے پہ خوشی کے بجائے پریشانی تھی۔ پھر انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی شبرا ہے۔ وقار انکل نے محبت سے میری طرف دیکھا۔ ماشاء اللہ، اتنی بڑی ہو گئی ہے، اندر آؤ بیٹا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد بابا نے وقار انکل کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری سوتیلی ماں مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر بھی وہ اپنے نام کروا چکی ہیں اور اب وہ میری شادی زبردستی ایک شادی شدہ آدمی سے کروانا چاہتی ہیں۔ میں ایک طرف بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا کی آواز بھی بھر آ گئی تھی۔ وقار، میں اپنی بیٹی کو اس ماحول میں نہیں چھوڑ سکتا، اور میں تمہارے علاوہ کسی پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتا۔ بس کچھ عرصے کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لو، حالات بہتر ہوتے ہی میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ وقار انکل نے فوراً میری طرف دیکھا۔ تم فکر نہ کرو، شبرا آج سے میرے گھر پہ رہے گی، میں اسے اپنی بیٹی سمجھ کے رکھوں گا۔ یہ الفاظ سن کے میرے دل کو پہلی بار سکون ملا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی اندھیری جگہ سے نکل کے روشنی میں آ گئی ہوں۔ بابا نے میری تعلیم کے بارے میں بھی بات کی تو وقار انکل نے کہا کہ یہاں پہ اس کی پڑھائی نہیں رکے گی، اسے ہم اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے۔ چند دن کے بعد میرا لاہور کے ایک اچھے اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ جب میں نے پہلی بار لاہور کے اسکول کی یونیفارم پہنی تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ ایک طرف میں اپنے گھر سے، اپنے شہر، اپنے دوستوں سے دور تھی،
اور دوسری طرف مجھے دل میں یہ خوشی بھی تھی کہ کم از کم میری پڑھائی تو جاری رہے گی۔ وقار انکل نے میرے لیے گھر میں ایک کمرہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہمیشہ شفقت سے پیش آتے تھے، لیکن ان کے بیٹے فخر کو میرے بارے میں پوری حقیقت معلوم نہیں تھی۔ وقار انکل نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ ان کے دوست کے گھر کے حالات خراب ہیں اور ان کی دوسری بیوی اس بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے شبرا کچھ عرصے کے لیے ان کے گھر پہ رہے گی۔ فخر نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تو اس نے مجھے صرف ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور ہی سمجھتا ہے۔ اسے شاید یہ لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کسی ملازمہ کی طرح سے رہ رہی ہوں۔ میں اس وقت اتنی کم عمر تھی کہ اس غلط فہمی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتی تھی۔ بس مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے اور کسی بھی طرح بابا کے حالات بہتر ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ میں روز اسکول جاتی، واپس آ کے پڑھتی اور گھر میں خاموشی سے رہتی۔ فخر اکثر مجھے دیکھتا تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے نیازی ہوتی۔ کبھی وہ کسی کام کے لیے مجھے آواز دے دیتا تو میں خاموشی سے کام کر دیتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وقار انکل کو میری وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وقت میرے لیے کیا لکھ کے بیٹھا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ایک دن بابا کے حالات ٹھیک ہوں گے اور وہ مجھے واپس کراچی لے جائیں گے اور میں اپنی پرانی زندگی میں واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن زندگی نے میرے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ جس گھر میں میں صرف پناہ لینے آئی تھی، وہی گھر میری پوری زندگی کا حصہ بننے والا تھا، اور جس شخص کے سامنے میں آج نظریں جھکا کے گزر جاتی تھی، ایک دن وہی فخر میری زندگی کا سب سے اہم شخص بننے والا تھا۔ لیکن اس طرح سے مجھے اس کی زندگی میں آنا پڑے گا، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ بہرحال وہ مجھ سے یا تو 4 سال بڑا تھا یا شاید 5 سال، کیونکہ وہ پری انجینئرنگ کر چکا تھا اور اسے اب یونیورسٹی جانا تھا۔ کافی شاندار نمبر آئے تھے اس کے۔ وقار انکل نے فخر کے کہنے پہ ہی ایک پارٹی رکھی جو کہ گھر میں ہی ارینج کی گئی تھی، اور وقار انکل نے مجھے اسی کی مناسبت سے کپڑے بھی لے کے دیے تھے۔ میرا کمرہ الگ تھا، یہ سمجھ لیں کہ گیسٹ روم کو میرا کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ انجینئرنگ میں فخر کا گریڈ بہت اچھا بنا تھا، اس لیے اس کے کمرے کا سارا فرنیچر نیا آیا تھا، اور بڑے کھلے دل سے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر تمہیں ان چیزوں میں سے کچھ چاہیے تو تم لے سکتی ہو۔ سبھی کچھ ہی نیا تھا، البتہ گیسٹ روم میں رکھا ہوا فرنیچر خاصا پرانا تھا، شاید فخر کی والدہ کے جہیز کا تھا۔ اس کی والدہ کے انتقال کو بھی 5-6 سال گزر گئے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہی رہتے تھے۔ ایک تو میرے دل میں ان دونوں کو دیکھ کے یہ بھی حسد ہوتا تھا کہ کیا تھا کہ بابا بھی شادی نہ کرتے تو میں بھی اپنے بابا کے ساتھ اپنے گھر میں آزادی سے رہتی۔ دوسروں کا گھر تو پھر دوسروں کا ہی ہوتا ہے، چاہے محل نما ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں، مجھے یہ سارا فرنیچر بہت پسند ہے، خاص طور پہ یہ رائٹنگ ٹیبل اور یہ کرسی۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ جب اس کا نیا فرنیچر آئے گا تو پرانا فرنیچر میرے کمرے میں سج جائے گا۔ میں نے تو سیٹنگ تک سوچ لی تھی کہ بیڈ کہاں پہ رکھوں گی، رائٹنگ ٹیبل کہاں پہ رکھوں گی، لیکن اس نے وہ سارا فرنیچر کباڑیوں کو دے دیا۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے دیں گے، تو کہنے لگا کہ ہاں، پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں یہ سب کچھ تمہیں خیرات کر دوں، چلو مجھے کچھ ثواب مل جائے گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے بیڈ پہ سوتے ہوئے کہیں تم اپنی حیثیت اور اوقات نہ بھول جاؤ، اس لیے تمہارے لیے یہی بیڈ ٹھیک ہے۔ یہ سن کے میں بہت روئی۔ اگر میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتی تو مجھے اس گھمنڈی لڑکے کی ایسی باتیں نہ سننی پڑتی، لیکن پھر مجھے اپنے اندر کی ایک خوبی کا اندازہ ہوا کہ میں چاپلوسی بہت اچھی کر سکتی ہوں، اور یہ سارے طریقے میں نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی آزمائے تھے، ورنہ وہ تو میری شادی اپنے شادی شدہ بھائی کے ساتھ کر چکی ہوتی۔ ابا کے سامنے خوب رونا دھونا مچایا تھا، تبھی تو مجھے وہ یہاں وقار انکل کے گھر لے کے آئے تھے۔ خیر، اب تو میرے آنسو رو رو کے خشک ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید کچھ آنسو وقار انکل کے سامنے نکل آئیں، لیکن شاید اندر آنسوؤں کا اسٹاک کم ہو گیا تھا کچھ۔ میں نے گلاب کا عرق لیا، اپنی آنکھوں میں ڈالا اور وقار انکل کے کمرے میں چلی گئی۔ رو رو کے آنکھیں تو میری ویسے بھی لال سوجی ہوئی تھیں۔ انکل نے جب مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟
میں نے کہا پیسے کریں، آپ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے، میں وہاں رہ لوں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میری ماں تو ویسے بھی ظالم ہے، اور باپ نے پلٹ کے پوچھا تک نہیں۔ انکل کہنے لگے یہاں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جان بوجھ کے سسکیاں بھرنی شروع کر دی اور وقار انکل کو 1 کی 10 کر کے بتائیں۔ انکل کو تو غصہ آ گیا، گرجدار لہجے میں انہوں نے فخر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگے تم نے شبرا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر تمہارے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ یہ لڑکی یتیم ہے، بے سہارا ہے اور اس گھر میں ملازمہ جیسی حیثیت رکھتی ہے، تو اپنا یہ دماغ صاف کر لو۔ میرے لیے جیسے تم ہو ویسی ہی یہ ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے چلو تیار ہو، میں تمہیں نیا فرنیچر لا کے دوں گا۔ میں بھی اپنے آنسو صاف کر کے فوراً سے تیار ہو گئی۔ جیسا فرنیچر فخر نے اپنے کمرے کے لیے لیا تھا، سیم ٹو سیم میں نے ویسا فرنیچر اپنے کمرے میں سیٹ کروایا۔ پردے بھی میں نے ویسے لگوائے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ سے ڈرتا بہت تھا، اس لیے کچھ بولا نہیں، لیکن جب اس کی پارٹی تھی تو اس دن میں نے برانڈ کے فینسی جوڑے میں ملبوس ہوئی اور یوں میں سب سے مل رہی تھی جیسے میں بھی وقار انکل کی ہی بیٹی ہوں۔ میں نے اس پارٹی کو خوب انجوائے کیا، البتہ فخر نے نہیں کیا۔ میرے ہوتے ہوئے کر بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کے شاید باپ کی ڈانٹ کا اثر تھا کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہا۔ بہرحال اگر میں اپنے حق کے لیے نہ لڑتی تو یقیناً وہ مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا، مجھے نوکرانی سمجھتا۔ انکل کا دل جیتنے کے لیے، یا یوں سمجھ لیں کہ انہیں مکھن لگانے کے لیے، سب سے پہلے میں نے الائچی والی چائے بنانی سیکھی، کیونکہ وہ وقار انکل کو بہت پسند تھی۔ ابھی فخر کا مزاج درست بھی نہیں ہوا تھا، منہ پھلائے پھلائے مجھے غصے سے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک بار رات کے کھانے کے بعد وقار انکل کے لیے الائچی والی چائے بنا لی۔ میں نے کہا انکل یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ پی کے بتائیں کیسی بنی ہے، میں نے پہلی بار بنائی ہے۔ انکل نے ایک گھونٹ بھرا، کہنے لگے ماشاء اللہ میری بیٹی نے تو کمال کر دیا، یہ بہت مزے کی چائے ہے۔ جب میری تعریف ہوتی تھی تو فخر کو آگ لگ جاتی تھی، اور جب اسے آگ لگتی تھی تو میرے اندر کی عورت کو شانتی ملتی تھی، مجھے سکون ملتا تھا۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب مجھے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ فخر مجھے پسند نہیں کرتا، بلکہ پسند نہ کرنے سے بھی کہیں زیادہ اسے مجھ سے چڑ تھی۔ جب بھی میں وقار انکل کے ساتھ ہنستی یا ان سے بات کرتی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے تھے۔ خاص طور پہ جب وقار انکل میری تعریف کرتے تھے تو فخر ایسے خاموش ہو جاتا جیسے کسی نے اس کے سامنے کوئی ایسی بات کر دی جو اسے بالکل برداشت نہ ہو۔ مجھے اس کی یہ کیفیت دیکھ کے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ آخر اس نے بھی تو مجھے بہت ستایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے اس گھر میں ایک ایسی لڑکی سمجھتا ہے جو کسی مجبوری کے تحت یہاں رہ رہی ہے، لیکن اب وقار انکل نے خود اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں وہی حیثیت ہے جو فخر کی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تو میں بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسکول کا کام کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور فخر اندر آ گیا۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا تو دروازے کے پاس کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی مخصوص سنجیدگی تھی جسے دیکھ کے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ابھی کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ کیا ہے؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کب خوش ہوئی ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے بابا نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دے دی تو تم اب یہاں کی مالکن بن گئی ہو؟ میں نے کتاب بند کی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ تو پھر اپنا رویہ درست رکھو۔ میرا رویہ بالکل درست ہے، مسئلہ آپ کے رویے میں ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر قدرے جھک کے بولا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ جس دن مجھے موقع ملا تم اس دن بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے اس کی بات سن کے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکا دیے۔ اچھا؟ ہاں،
تو جب موقع ملے گا تو تب میں پچھتا لوں گی، ابھی تو میرے ٹیسٹ ہیں، ابھی مجھے پڑھنے دیں آپ۔ وہ شاید مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ غصہ آیا مگر وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ میں نے اس کے جاتے ہی منہ بنا کے اس کی نقل اتاری اور دوبارہ اپنی کتاب کھول لی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند دن بعد ہی وہ اپنی اس دھمکی کا ایسا حساب پورا کرنے والا ہے جس کے بارے میں سوچ کے آج بھی مجھے ہنسی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ ویسے ایک بات تھی جس سے میں بچپن سے بہت ڈرتی تھی، اور وہ تھی ہارر فلمز۔ مجھے ذرا سا بھی ڈراؤنا منظر نظر آ جاتا تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فخر میرے کمرے میں آیا ہوا تھا اور ٹی وی پہ چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اچانک ایک ہارر فلم کا منظر اسکرین پہ آ گیا۔ ایک ڈراؤنی سی شکل اچانک سے سامنے آئی تو میں نے فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ بند کریں اسے، بند کریں۔ فخر نے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تم ڈرتی ہو؟ نہیں تو، میں نے فوراً جھوٹ بولا۔ تو پھر آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ چھوٹی سی کمزوری اس کے دماغ میں محفوظ ہو چکی ہے۔ چند دن کے بعد وقار انکل کو اپنے ایک دوست کی دعوت پہ جانا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ انہوں نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں اپنا ٹیسٹ اچھی طرح تیار کر لوں۔ فخر بھی گھر پہ ہی تھا۔ مجھے اس سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کھول کے سوالات یاد کر رہی تھی۔ باہر پورے گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میں سکون سے پڑھ لوں گی کیونکہ وقار انکل بھی گھر پہ نہیں ہے اور فخر بھی شاید اپنے کمرے میں مصروف ہوگا۔ میں کافی دیر تک پڑھتی رہی۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ اوہ خدایا! میں نے فوراً کتاب بند کی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ بجلی چلی گئی ہے۔ میں نے موبائل اٹھا کے ٹارچ جلانے کی کوشش کی مگر موبائل کی بیٹری بھی تقریباً ختم تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، بجلی ابھی آ جائے گی۔ لیکن اسی وقت باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں بالکل ساکت ہو گئی۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کھڑکی پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ میرے دل نے جیسے ایک دم دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ پردہ ہل رہا تھا۔ باہر اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ یا اللہ، میں نے بہت آہستہ سے کہا۔ اچانک کھڑکی پہ پہلے سے زیادہ زور سے دستک ہوئی۔ میں چیخ پڑی، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے فوراً بیڈ پہ پڑا ہوا تکیہ اٹھا لیا جیسے میں اس سے بھوت کو مار دوں گی۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ قدموں کی آواز میرے کمرے کے دروازے کے قریب آ کے رک گئی۔ میں نے سانس روک لی۔ دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ گھوما۔ نہیں 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 نہیں، یا اللہ، دروازہ بند رہنے دینا۔ لیکن دروازہ کھل گیا۔ میں نے تکیہ اپنے سینے سے لگا لیا اور چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے کے اندھیرے میں ایک خوفناک سا چہرہ نظر آیا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا، میرے حلق سے ایسی چیخ نکلی کہ شاید پورا گھر سن لیتا اگر وہاں کوئی ہوتا تو۔ وہ شخص آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ کالی پینٹ اور کالی شرٹ میں ملبوس تھا۔ چہرے پہ ایک خوفناک سا ماسک لگا ہوا تھا۔ اس کی چال جان بوجھ کے ایسی تھی جیسے کسی ہارر فلم کا کردار چلتا ہے۔ میں بیڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ دور رہو، دور رہو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ مزید قریب آیا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ آواز سن کے بھی میں اسے پہچان نہ سکی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ کوئی خوفناک چیز میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ اللہ کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس سے پہلے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ میرا سر پیچھے کی طرف گیا اور میں بیڈ پہ گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے محسوس ہوئے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے وہی کالا چہرہ میرے سامنے تھا۔
میں نے دوبارہ چیخنے کی کوشش کی لیکن اس بار آواز ہی نہیں نکلی، اور پھر وہ اچانک زور سے ہنس پڑا۔ شبرا، میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ فخر تھا۔ میں نے چند سیکنڈ تک اسے دیکھا اور پھر میری سمجھ میں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تم؟ میں نے غصے سے تکیہ اٹھا کے اس کی طرف پھینکا۔ وہ ایک طرف ہو کے ہنسنے لگا۔ تم پاگل ہو؟ مجھے مار ڈالنے کا ارادہ تھا تمہارا؟ وہ ہنستا ہوا اپنا ماسک اتارنے لگا۔ میں نے تو صرف یہ ثابت کیا ہے کہ تم واقعی بہت بہادر ہو۔ بہادر؟ میں غصے سے چیخی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں بہادر کون ہے۔ میں بیڈ سے اٹھنے لگی تو چکر آنے کی وجہ سے میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ ہنسی روک کے مجھے دیکھنے لگا۔ تم واقعی میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ تمہاری وجہ سے۔ اچھا، تو اب آئندہ مجھے مردانگی کے تانے دینے سے پہلے سوچ لینا۔ میں نے غصے سے اسے گھورا۔ تم نے یہ حرکت کی ہے نا، میں وقار انکل کو سب کچھ بتاؤں گی۔ اس کے چہرے کی ہنسی ایک دم غائب ہوئی۔ دیکھو شبرا، بابا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا تمہیں تو میں نے صرف ڈرایا ہے، اصل سزا تو ابھی باقی ہے۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ تم مجھے ڈراتے رہو، میں بھی تمہیں دیکھ لوں گی۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے مڑ کے مجھے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اگلی بار ہارر فلم دیکھتے ہوئے مجھے یاد کر لینا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں نے تکیہ اٹھا کے اس کی طرف پھینکا۔ وہ ہنستا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا اور میں غصے سے بیٹھی اسے گھورتی رہ گئی۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ میں اسے اب چھوڑوں گی نہیں، مگر اس کے بعد تو جیسے اس نے مجھے